رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھنے کو جو آپ پسند فرماتے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے، اس لیے کہ آپ شعبان کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں یہ خیال کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایسی حالت کے اندر اللہ رب العزت سے ملاقات کروں جس وقت میں اللہ سے ملاقات کر رہا ہوں اس وقت میں روزے سے ہوں، روزے کی حالت میں اللہ رب العزت سے میری ملاقات ہو جائے۔ اس حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے علماء بیان فرماتے ہیں شعبان کے اندر ایک دن ایسا آتا ہے جس دن کے اندر اللہ رب العزت لوگوں کی موت اور حیات کے فیصلے فرماتے ہیں، ان کی روزی اور روٹی کے فیصلے فرماتے ہیں، کون سا انسان کب زندہ رہنے والا ہے کب مرنے والا ہے اس کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ فرما رہے ہیں کہ جس وقت میں یہ فیصلہ لیا جا رہا ہو اور جس وقت اللہ کی طرف سے میری زندگی اور میرے موت کے فیصلے لیے جا رہے ہوں اس وقت میری حالت یہ ہو کہ میں روزے کی حالت کے اندر ہوں، تاکہ جس وقت اللہ رب العزت قلم چلا رہے ہوں زندگی کا، موت کا، روزی کا، روٹی کا، مکان کا، حیات کے چھیننے کا، حیات کے دینے کا، اس وقت میں روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، اگرچہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے کہ شعبان کے مہینے کے اندر آپ کی موت ہونے والی ہے، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس وقت میں موت کا قلم چل رہا ہو، زندگی کا قلم چل رہا ہو، تو اس وقت میں میری خواہش یہ ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ہر انسان کی جانے سے پہلے، موت سے پہلے اچھی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کی موت جو ہے نا اچھی حالت کے اندر آئے، اور خواہش نیک انسان تو کیا برے انسان بھی اچھی سی اچھی موت مرنے کی خواہش کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے چہروں کے اوپر سنت کو نہیں سجاتے وہ لوگ بھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ مدینے کے اندر ان کی موت آ جائے۔ جو لوگ محلے کے اندر رہ کر مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ان لوگوں کی بھی نیک خواہش ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے فوراً بعد جنت کے اندر چلا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش فرما رہے ہیں کہ جس وقت موت و حیات کا قلم چل رہا ہو اس وقت میں روزے کی حالت کے اندر ہوں، اور جس وقت موت کا فیصلہ لیا جا رہا ہو اس وقت میں نیک حالت کے اندر رہوں۔ تو عزیز بزرگوں اور دوستوں، نیک حالت کے اندر انسان کی موت کا آنا یہ خدا کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے تم جیسے جیو گے تمہاری موت ویسی آئے گی، کما تموتون کما تعیشون تموتون وتبعثون کما تموتون، تم جیسے جیو گے تمہاری موت بھی ویسے ہی آئے گی، اور تم جیسے مرو گے تمہیں اسی حالت کے اندر اٹھایا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ویڈیو جو ہے نا وائرل ہو رہا ہے جس کے اندر ایک آدمی کی موت ایسی حالت کے اندر آ رہی ہے کہ وہ آدمی رسم و رواج کے اندر مشغول ہے، وہ ایک مرد کو ہلدی لگا رہا ہے، عورتوں کا بے حیائی کا ماحول ہے، بے پردگی کا ماحول ہے، گانے اور ناچ چل رہے ہیں، ہلدی لگانے کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے اور اس وقت میں ملک الموت آ کر اس کی روح کو کھینچ لیتے ہیں۔ ابھی ایک 15-20 دن کا پہلے کا واقعہ ہے، یہ ہمیں آنکھیں کھولنے کا موقع ہے، عبرت لینے کا موقع ہے۔ کسی انسان کے مرنے کا وقت اللہ رب العزت نے انسان کو نہیں بتایا ہے۔ ہر انسان کے آنے کا وقت تو معلوم ہوتا ہے لیکن جانے کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے والدین تو زندہ رہتے ہیں۔ ہر آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے کہ اس کی جو موت ہے وہ نیک حالت کے اندر آئے، اس کی جو موت ہے اچھی حالت کے اندر آئے۔ اسی وجہ سے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آدمی کی زندگی کا جو وقت ہے وہ تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ کب وہ کب اس کو پیدا ہوا ہے، لیکن کسی کے جانے کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ آنے کی ترتیب تو ہے کہ پہلے باپ آتا ہے پھر بیٹا آتا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب اللہ نے نہیں بنائی۔ باپ کے رہتے ہوئے بیٹا چلا جاتا ہے، دادا کے رہتے ہوئے پوتے کو اللہ رب العزت اٹھا لیتے ہیں، ماں کے رہتے ہوئے بیٹی کو اللہ رب العزت اٹھا لیتے ہیں۔ تو ہمیشہ چوکنا رہ کر زندگی گزارنا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فکر فرما رہے ہیں کہ ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آئے کہ جس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت کے اندر ہو۔ کیا ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی دعاؤں کے مانگنے کی، کیونکہ آپ تو ہمیشہ بخشائے گئے ہیں، لیکن فکر ایمان کی حالت کے اندر موت کا آنا، ایمان کی حالت کے اندر حیات کا خاتمہ ہونا، یہ ہر انسان کو ہمیشہ اسی کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ گناہوں کی زندگی سے توبہ کرنا چاہیے۔ گناہ انسان کے جسم کے اندر کھجلی اور خارش کی بیماری کی طرح ہے، جس طرح کھجانے سے انسان کو مزہ آتا ہے اور کھجانے سے اور مزہ آتا ہے، لیکن وہ مزہ
ایک وقت کے بعد زہر کی شکل میں پورے جسم کے اندر پھیل جاتا ہے. ایسے ہی گناہ کرتے وقت انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے اس گناہ کے اندر وہ گھستا ہوا چلا جائے گا وہ اس کے لیے آفت بن جاتی ہے، اور بعض مرتبہ تو اسی گناہ کے اندر اس آدمی کی موت آ جاتی ہے. احاطت بہ سیئۃ، اس آدمی کی موت اسی گناہ کے اندر گھر کر آ جاتی ہے. تو انسانوں کو ہمیں ہمیشہ اس بات کی فکر کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہماری جو موت ہے، ہماری جو حیات ہے، وہ ایمان کی حالت کے اندر فرمائے. گناہ سے ہمیشہ باز رہنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. علماء فرماتے ہیں لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. ہر چھوٹا گناہ جب آدمی چھوٹا سمجھ کر کرتا ہے تو کبیرہ بن جاتا ہے، بڑا گناہ بن جاتا ہے. اور ہر بڑا گناہ جب آدمی اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو وہ چھوٹا بن جاتا ہے. تو انسان کو گناہ ہو جانے کے بعد فوراً توبہ کی طرف جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد بیان فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان گنہگار ہے. گنہگار نہیں، بڑے بڑے گناہ کرنے والا ہے، لیکن تم میں سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، جو گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہوتا ہے، وہی آدمی سب سے بہترین توبہ کرنے والا ہے. کوئی انسان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا. اللہ نے خود طے کر دیا ہے کہ انسانوں کو گناہ کرنا ہی ہے، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر کے جاتا ہے. بعض حدیثوں کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جب ساری انسانیت پاک دامن لوگوں کی بن جائے گی، سارے لوگ نیک بن جائیں گے، سارے لوگ نمازی، متقی، پرہیزگار بن جائیں گے، کوئی گنہگار نہیں رہے گا، تو اللہ ان سب کو برباد، ان سب کو ہلاک کر دیں گے، ان سب کو موت دے دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے جو گناہ بھی کریں گے اور توبہ بھی کریں گے، جو گناہ بھی کریں گے اللہ سے رجوع بھی ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کو عبادت گزاروں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو تو اس کی طرف رجوع ہونے کی، اللہ کی طرف دوڑ کر آنے کی جو ادا ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. یقینی بات ہے کہ جب کوئی انسان نیک بن جاتا ہے تو وہ بہت کم اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، بہت کم وہ اللہ کی طرف سبقت کرتا ہے. لیکن جو آدمی گنہگار ہوتا ہے فوراً اس کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ میں تو گناہ کر چکا ہوں، اب مجھے اللہ کی طرف جانا ہے، اب مجھے اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے. اس ارادے سے وہ فوراً اللہ کی طرف لپکتا ہے اور توبہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے. تو اللہ کو ایسے لوگ زیادہ پسند ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے ان الرجل لیعمل عمل الاخرۃ وانه من اهل النار. بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ موت تک اچھے کام کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی موت گنہگاروں والی موت ہو جاتی ہے. اور بعض انسان ایسے ہوتے ہیں لیعمل عمل اہل النار، جو جہنمیوں والے کام پوری زندگی کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، آنکھوں کی خیانت کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، دغا بازی سے کام کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ناپ تول کے اندر کمی کر دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے اللہ رب العزت جنتی ہونے کا ان کا فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے طے ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ہر انسان کو اپنے آخری عمل کے بارے میں چوکنا ہونے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہمیشہ اپنے آخری انجام کے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے. بنی اسرائیل کا واقعہ تو آپ بار بار سنے ہوں گے کہ 100 انسانوں کو قتل کر چکا تھا. ایک عابد کے پاس گیا اور جا کر 99 لوگوں کو قتل کیا، اور ایک عابد کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں نے زندگی کے اندر بہت سارے گناہ کیے ہیں، 99 لوگوں کو میں نے خون کر دیا ہے، 99 لوگوں کا خون میں نے بہا دیا ہے، اب میں یقین کرتا ہوں شاید اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے. تو اس آدمی نے کہا تو نے 99 آدمی کو قتل کر دیا ہے، جا تجھے اللہ کبھی بخشے، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس عابد کی موت آ جاتی ہے اور اس عابد کو اللہ رب العزت کل قیامت کے اندر اٹھائیں گے اور جہنم کے اندر بھیجیں گے اور پوچھیں گے تجھے یہ حق کس نے دیا تھا کہ تو میرے بندے کے بارے میں یہ سنا دے کہ تیرا رب تجھے معاف نہیں کرے گا. لیکن اس عابد کا، اس گنہگار کا یہ حال تھا کہ وہ آدمی 99 قتل کرنے کے بعد 100ویں آدمی کو بھی قتل کر دیتا ہے، اور قتل کر دینے کے بعد دوسرے عابد کے پاس جاتا ہے تو دوسرا عابد کہتا ہے کہ فلاں عابد کے پاس جاؤ، فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، وہ تمہیں توبہ کا طریقہ بتائیں گے، اللہ سے رجوع ہونے کا طریقہ بتائیں گے، اللہ کی طرف لپکنے کا طریقہ بتائیں گے. تم ان کے پاس جاؤ. وہ آدمی ان کے پاس جاتا ہے، جانے سے پہلے اس کی موت آ جاتی ہے. ابھی وہ توبہ نہیں کرتا، توبہ سیکھنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے کسی بزرگ کے پاس جانا چاہتا ہے، دل میں ارادہ ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے.
دو فرشتے وہاں پر آ جاتے ہیں. اچھے عمل والا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ اچھا عمل کر کے مرا ہے اس لیے میں اس کو جنت کی طرف لے جاؤں گا. برے اعمال والا جو برے اعمال کو نوٹ کرنے والا لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ آدمی بدکار تھا, اس نے 99 قتل کیے تھے اور اس نے بڑے عابد کو قتل کر کے 100 قتل بھی کر دیا ہے, یہ آدمی گنہگار ہے اس لیے اس کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے جانا ہے. لیکن خدا کی رحمت سارے لوگوں کے اوپر یہ ہے, اللہ فرعون کو بھی توبہ کی مہلت دیتے ہیں, شداد اور قارون کو بھی اللہ رب العزت توبہ کی توفیق دیتے ہیں. تو اس آدمی کو اللہ رب العزت نے معافی اور مغفرت کی چادر کے اندر اللہ رب العزت نے گھسیٹا. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے جھگڑے کو دیکھ کر فرمایا کہ دیکھو یہ آدمی جنت سے زیادہ قریب ہے یا جہنم سے زیادہ قریب ہے, ناپ کر دیکھو. تو دیکھا گیا تو وہ آدمی جنت کے زیادہ قریب تھا. تو اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی اور جو نیک اعمال والا فرشتہ ہے اس کو کھینچ کر جنت کی طرف لے جاتا ہے. تو عزیز بزرگوں دوستوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی آدمی گنہگار ہو تو یہ اس آدمی کو امید نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائیں گے. اللہ رب العزت بڑے معاف فرمانے والے ہیں, بڑے رحم کرنے والے ہیں, وہ ستار ہیں, وہ ہمارے عیوب کی پردہ پوشی کرتے ہیں. رات کے اندر کتنے سینکڑوں انسان ہیں جو راتوں کے اندر کتنے گناہ کر دیتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کسی کے کانوں کان اس کی خبر نہیں پہنچاتے, کسی کی اللہ رب العزت عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. ستار پوشی کرتے ہیں, اللہ رب العزت پردہ پوشی کرتے ہیں, ان کے عیوب کو چھپاتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی عادت ہے. ہمیشہ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف لپک کے جانا ہے, توبہ کرنا ہے. یاد رکھیں جو آدمی توبہ نہیں کرتا گناہ ہی گناہ کرتے ہوئے جاتا ہے, کبھی خدا کی طرف لوٹ کر اس کو واپس آنے کی توفیق نہیں ملتی. اس آدمی کے بارے میں اللہ رب العزت 3 فیصلے فرماتے ہیں. کبھی اللہ رب العزت یہ کرتے ہیں کہ اس آدمی کی نکیر فرما دیتے ہیں. نکیر فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا کوئی کام بگڑ جاتا ہے, اس کام کے بگڑنے کی وجہ سے اس آدمی کو خیال آتا ہے شاید یہ گناہ کی وجہ سے اللہ نے میری پکڑ کی ہوگی, شاید اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے اس نقصان کے اندر مبتلا کر رہے ہوں گے. تو فوراً دل کے اندر خیال آنے کی وجہ سے وہ آدمی اس اللہ کی طرف لوٹتا ہے. گویا اس نکیر کا پکڑنا, اس نقصان کے اندر اللہ رب العزت کا اس کا مبتلا کرنا خود اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے بندے کو معاف کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے ایک بہت بڑے بزرگ علامہ ابن الحسن کرخی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا, خدا کی نافرمانی ہوتی, خدا کا کوئی حکم مجھ سے ٹوٹ جاتا, تو میں ہمیشہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری بیوی نافرمان ہو جاتی ہے, یا تو میرا غلام نافرمان ہو جاتا ہے, یا میری اولاد کے اندر نافرمانی دیکھ لیتا ہوں, یا کم از کم میرے جانوروں کے اندر نافرمانی کے آثار میں دیکھ لیتا ہوں. تو عزیز بزرگوں دوستوں, گناہ کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے, یہاں تک کہ جانوروں کے اندر کیوں نہ ہو اللہ رب العزت گناہ کے اثر کو ظاہر کر کے دکھا دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت گناہ کی وجہ سے تاخیر کر دیتے ہیں, مہلت دے دیتے ہیں, یہاں تک کہ اس آدمی کو مہلت دیتے دیتے سخت پکڑ فرما لیتے ہیں, پھر توبہ کی اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہتی. جیسا کہ فرعون کے پاس اللہ رب العزت نے کیا کمی رکھی تھی, خزانے تھے, مصر کی بادشاہت تھی, لیکن اس کے گناہوں کا سلسلہ اتنا لمبا ہو گیا تھا. انا ربکم الاعلی, میں خدا ہوں, یہاں تک کا اس نے دعویٰ کر دیا تھا. میں خدا ہوں یہاں تک کا اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا تھا. تو اللہ رب العزت نے اس کی مہلت کے وقت کو ختم کر دیا اور موت اس کو آتی ہے, توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت توبہ کی توفیق کو اسے چھین لیتے ہیں. تو عزیز بزرگوں دوستوں, توبہ کا مہینہ آ رہا ہے, ابھی سے ہمیں تیاری کرنا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے انسانوں توبہ کرو اس وقت سے پہلے کہ جب سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے. جب سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا تو توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے, انسانوں کی زبانوں پہ تالے جڑ دیے جائیں گے. جب ایک مرتبہ نہیں کروڑوں مرتبہ اگر توبہ کیا جائے تو توبہ کو ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا, توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ بڑے رحیم ہے, ستار ہیں, غفار ہیں, معاف فرمانے والے ہیں, رحم کرنے والے ہیں, عفو درگزر کرنے والے ہیں, گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے ہیں. رحم کا مہینہ آ رہا ہے, عفو عافیت کا مہینہ آ رہا ہے, گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا مہینہ آ رہا ہے. ابھی سے رمضان کی تیاری کرنا چاہیے. نمازوں کے اندر سدھار پیدا کریں, نمازوں کی صورتوں کے اندر غلطیاں ہو گئیں تو غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. نماز میں تحیات ہے, ثنا ہے, تسبیحات ہے, یہ پڑھنا نہیں آتا تو اس کو پڑھنے
صحیح کرنے کی کوشش کرے، روزہ کبھی ہرگز نہ چھوڑے۔ سب سے بڑا بد نصیب انسان وہ ہے جس کے پاس رمضان کا مہینہ آتا ہے اور وہ آدمی رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے بڑا اور کوئی بد نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ اس کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ اس کو جہنمیوں کی فہرست سے نکال کر جنتیوں کے اندر داخل ہونا چاہ رہے ہیں۔